6 اپریل 1929 کو 1 بجے دوپہر غازی علم الدین نے کھوکھے والے کی نشاندہی پر راجپال کو اس کی دکان واقع ہسپتال روڈ انارکلی مزار قطب الدین ای بینک لاہور میں داخل ہوتے ہوئے پہچانا، اور جیسے ہی راجپال اپنی نشست پر بیٹھا آپ نے راجپال کو للکارا اور چھری نکالی اور راجپال کے جگر میں پست کر دی۔ عاشق ایک وار نے راجپال کا کام تمام کر دیا۔ تھانہ انارکلی پولیس کو دکان کے ایک ملازم نے اطلاع دی اور غازی علم الدین نے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے گرفتاری پیش کر دی۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اگر آپ چاہتے تو فرار ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے فرار ہونے کی کوئی کوشش بھی نہیں کی۔ راجپال کے قتل کا مقدمہ اور اپیلیں۔ مورخہ 22 مئی 1929 کو غازی علم الدین شہید کو سیشن کورٹ کے نیب نامی انگریز جج نے سزائے موت کا حکم سنایا۔ غازی علم الدین کی جانب سے سلیم براٹ لا پیش ہوئے اور آپ کے حق میں دلائل دیے، مگر تمام دلائل بے سود ثابت ہوئے۔ ہائی کورٹ میں اپیل کے لیے اس وقت کے سب سے بڑے اور مشہور وکیل محمد علی جناح کی خدمت حاصل کی گئی۔ آپ بمبئی سے لاہور تشریف لائے اور آپ کی معاونت بیرسٹر فروغ حسین نے کی۔ یہاں یہ روایت بھی مشہور ہے کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے غازی علم الدین شہید کو کہا کہ آپ اس قتل کا انکار کر دو کہ آپ نے قتل نہیں کیا، آپ کی سزا ختم کروانا میری ذمہ داری ہے، جس کے جواب میں غازی علم الدین شہید نے جواب دیا کہ تمام زندگی میں ایک ہی کام وہ کیا ہے اور آپ اسی سے بھی مکرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ جولائی 1929 کو ہائی کورٹ نے غازی علم الدین شہید کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ کے لارڈ ججز نے بھی سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھا اور غازی علم الدین شہید کی اپیل خارج کر دی۔ اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب غازی علم الدین شہید کو دی گئی تو آپ نے فرمایا، شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا، بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کی بجائے تخت دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا میرے لیے ہزار ابدی اور سکون اور راحت ہے۔ 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔